ہم نیوز ورلڈ میں خوش آمدید۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے میں ہوں وکاس کشور۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی کے راج میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی عروج پر، دہشت پھیلانے کے لیے حکمت عملی کے تحت مساجد اور مزاروں کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ۔ ریاست اتراکھنڈ میں ہندو عسکریت پسندوں نے مزار کو مسمار کر دیا۔ لیبیا میں بارشوں کے بعد ڈیم ٹوٹنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ حکام کے مطابق ساحلی شہر ڈرنا میں ابھی تک 10,000 سے زائد افراد لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا۔ نسیم شاہ کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کا خدشہ پاکستان کے لیے دھچکا۔ کریک انفو کے مطابق نسیم شاہ کے کندھے کے ایکس رے سے انجری شدید نوعیت کی لگتی ہے۔ نسیم شاہ 2023 میں کرکٹ سے دور ہو سکتے ہیں۔ پی سی بی حکام نے کہا میڈیکل پینل انجری کا جائزہ لے رہا ہے۔ میڈیکل پینل نسیم شاہ کی جلد از جلد کرکٹ میں واپسی کا فیصلہ کرے گا۔ مودی سرکار کا انتہا پسندوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انتخابات جیتنے کا بھونڈا منصوبہ بے نقاب۔ بارامولہ کے اڑی سیکٹر میں دہشت گردوں کے ساتھ انکاؤنٹر میں بھارتی فورسز کے جوان شہید ہوئے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا۔ بھارت کی ایک بار پھر پلوامہ ڈرامہ دہرانے کی مذموم کوشش۔ بھارتی حکومت کے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور ہلاکتوں کے دعوے جھوٹے نکلے۔ زندگی معمول کے مطابق جاری۔ لیبیا میں ڈیم ٹوٹنے سے اموات کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی۔ ساحلی شہر سے 10,000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ، 35,000 سے زائد افراد بے گھر۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچنے والوں نے یونانی حکومت پر مقدمہ کر دیا۔ یونان حکومت پر کشتی پر سوار افراد کو بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہ کرنے کا الزام۔ جون میں کشتی حادثے میں 100 کے قریب اموات، سینکڑوں لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ اولسن امریکہ میں 3 سال کے لیے نظر بند۔ رچرڈ اولسن کو امریکہ میں اخلاقیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق رچرڈ اولسن کو $93,400 جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ پاکستان کی نمیرہ سلیم 5 اکتوبر کو امریکہ میں اسپیس شپ سے خلا کے لیے اڑان بھریں گی۔ نمیرہ سلیم نے 2006 میں کمرشل خلائی پرواز کا ٹکٹ خریدا۔ 17 سال اس تاریخی موقع کا انتظار کیا۔ مضبوط دیواریں، محراب نما راہداریاں اور سفید گنبد والی پشاور کی منفرد مسجد مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار۔ 1 صدی قبل تعمیر کی گئی مسجد کی شان آج بھی برقرار۔ بین الاقوامی فضائی مشق برائٹ سٹار میں پاکستانی طیاروں کی گن گرج۔ مصر میں ہونے والے مشقوں میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت 30 ممالک کی شرکت۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کا شاندار مظاہرہ۔ کینیڈا میں سکھوں کے ریفرینڈم پر بھارتی تنقید کے بعد کشیدگی۔ کینیڈا کے وزیر تجارت کا دورہ نئی دہلی ملتوی کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر تجارت نے اگلے ماہ بھارت جانا تھا۔ برازیل میں سیاحوں کا طیارہ گر کر تباہ، 14 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 12 سیاح اور 2 پائلٹ شامل۔ لیبیا میں ڈیم ٹوٹنے سے متاثرہ افراد کی تعداد 8 لاکھ تک جا پہنچی۔ 11,000 افراد ہلاک میں سے 4,000 لاشوں کی شناخت مکمل۔ متاثرہ علاقوں میں 1 سال کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ طوفانی بارشوں نے یورپ کا رخ کر لیا۔ فرانس اور اسپین میں موسلادھار بارشوں سے سڑکیں زیر آب آ گئی۔ اسپین میں گاڑیوں اور فرنیچر سمیت متعدد اشیاء بہہ گئی۔ امریکہ میں گاڑیوں کی حفاظت کے لیے مضبوط کور تیار۔ پلاسٹک کور میں کیمن وزن برداشت کرنے کی صلاحیت۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں چمچماتی فراری بھی یہ کور اوڑے دیکھی جا سکتی ہے۔ تپتے سورج کا سوال، آسمان پر قدرتی آتش بازی کا کمال۔ چاند اور کہکشاؤں کی ایسی نایاب تصاویر کے دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ رنگوں سے بھرپور کائنات کی انوکھی تصاویر نے مقابلے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ روسی فوج کا یوکرین کے شہر حریف پر میزائل حملہ۔ روسی حکام نے کہا فوجی گاڑیوں کی مرمت کرنے والے یوکرینی پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ طوفانی ہواؤں نے فرانس کا رخ کر لیا۔ سیلاب سے تباہی کے بعد طوفانی بگولا فرانس کے دیہی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ فرانس کے بیشتر علاقوں میں وارننگ جاری۔ پاکستان کے جیل بینڈ کے گوہر ممتاز کے لیے بڑا اعزاز۔ مشہور امریکی کمپنی نے نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ویڈیو لگائی۔ گوہر کا نیا گانا پرندہ یوٹیوب سمیت میڈیا پر مقبول۔ بھارت کا دہشت گرد چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب۔ بھارت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث۔ کینیڈین وزیر اعظم نے حقیقت دنیا کے سامنے رکھ دی۔ بھارت خالصتان تحریک انصاف کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث۔ کینیڈا کا سینئر بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ کہا کینیڈین شہری کو قتل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بھارتی سفارتکار کینیڈا میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا عہدیدار تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کینیڈا کی طرف سے بھارت پر لگایا جانے والا
والا الزام بہت بڑا ہے. بھارت دنیا کے سامنے بری طرح بے نقاب ہو چکا. عالمی برادری کب تک بھارت سے جڑے واقعات کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ پاکستان دفتر خارجہ کو اس معاملے پر واضح بیان دینا چاہیے. سکھ رہنما کے قتل پر واقع پر پاکستان کینیڈا کے عوام کے ساتھ ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب میں عالمی چیلنجز سے نمٹنے پر زور. کہا عالمی تنازعات سے 1 ارب لوگ متاثر ہو رہے ہیں. مسائل کے حل کے لیے چین سے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. یوکرین میں جنگ کا ذمہ دار اکیلا روس ہے. وہی تنازع ختم کر سکتا ہے. جمہوری اصولوں کا دفاع کرنے والے جارحیت کا مقابلہ کریں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور قیادت کا معیار دنیا کی کسی بھی جدید فوج کے مقابلے میں بہترین ہے. بروتھا میں کثیر الملکی مشق انٹرنل برادرہڈ کی افتتاحی تقریب. پاکستان، قطر، قازقستان، ترکی اور ازبکستان کی فورسز شریک. آرمی چیف کو بریفنگ دی گئی. جنرل سید عاصم منیر کا شنکیاری میں جونیئر لیڈرشپ اکیڈمی کا بھی دورہ. کہا جونیئرشپ پاک آرمی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کامیابی سے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. امریکہ کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بھارت پر الزامات پر گہری تشویش کا اظہار. وائٹ ہاؤس نے کہا امریکہ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے. کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے. شاہین افریدی آج دلہن کو گھر لے آئے. رخصتی کی تقریب کراچی میں ہوگی. مہندی کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. پاکستان سے امریکہ جانے والوں کے لیے اچھی خبر. 2024 میں شیڈول ویزا انٹرویوز رواں سال ہی ہوں گے. امریکی سفارت خانہ 10,000 نان امیگرینٹ ویزا درخواستوں پر جلد انٹرویوز کے لیے کوشاں درخواست گزار ویزا اپائنٹمنٹ کینسل کر کے دوبارہ نئی تاریخ لے سکیں گے. کراچی کانسلیٹ 25 ستمبر سے انٹرویوز سے مستثنا. درخواستیں وصول کرے گا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع. سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا عالمی امن کے لیے طاقت کے توازن کو درست کرنا ہوگا. افغان عوام طویل عرصے سے خانہ جنگی کا شکار ہیں. افغانستان کو عالمی مدد کی ضرورت ہے. فلسطین اسرائیل تنازع کا حل 2 ملکی حل کے ذریعے ہی ممکن ہے. سب کو مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا. عالمی منڈی میں خام تیل 2023 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. برینڈ کروڈ کی قیمت $95 فی بیرل سے بڑھ گئی. نائجیریا اور ملیشیا کے خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل کو کراس کر گئی. سعودی عرب اور روس کی جانب سے پیداوار میں کمی وجہ قرار. پاک فضائیہ کے دستے کی فضائی مارچ شاہین 10 میں شرکت کے بعد وطن واپسی. J-10C اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی شرکت. پائلٹس، ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور گراؤنڈ عملے نے صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. جنوبی افریقہ نے چوتھے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 164 رن سے شکست دے دی. جنوبی افریقہ نے 5 وکٹوں پر 416 رن بنائے. جواب میں آسٹریلیا کو پوری ٹیم 35 اوور میں 252 رن پر آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ کے ہینرٹ کلاسن کا آسٹریلیا کے خلاف لاٹھی چارج. 83 گیندوں پر 174 رن کی شاندار اننگ کھیلی. 13 چھکے اور 13 چوکے بھی لگائے. انگلینڈ کے چوتھے ون ڈے میں جیت نیوزی لینڈ کو 100 رن سے شکست دے دی. نیوزی لینڈ کی ٹیم 311 رن کے تعاقب میں 211 رن بنا کر پویلین لوٹ گئی. انگلینڈ نے سیریز 3-1 سے جیت لی. ڈیوڈ ملان پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز قرار. آخری ون ڈے میں 127 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. الخلال کا سعودی پرو لیگ میں چھکا الریاض کو 6-1 سے پچھاڑ دیا. امباپے کے 2 گول بھی پی ایس جی کو فتح نہ دلا سکے. لیگ 1 میں حریف ٹیم نے 3-2 سے ہرا دیا. پاکستان کی ویمن بیچ والی بال ٹیم نے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ جیت لیا. بنگلہ دیش میں ہونے والے سینٹرل ایشین ویمنز بیچ والی بال چیمپئن شپ میں قازقستان کو شکست دی. پاکستان نے ایونٹ میں 7ویں پوزیشن حاصل کی. بھارت 8ویں بار ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا. فائنل میں سری لنکا کو 10 وکٹوں سے دھول چٹا دی. سری لنکا کی پوری ٹیم 50 رن پر آل آؤٹ ہوئی. بھارت نے ہدف صرف 37 گیندوں پر حاصل کر لیا. محمد سراج 6 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی میچ قرار. سری لنکا ایشیا کپ کی تاریخ کے کم ترین سکور پر آؤٹ. سری لنکن بلے باز کھیلنا بھول گئے. بھارتی بالرز نے سری لنکا کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر رکھ دی. ورلڈ کپ میں کون کون کھیلے گا؟ چیف سلیکٹر انضمام الحق کی بابر اعظم سے مشاورت مکمل. ذرائع کے مطابق نسیم شاہ، حارث رؤف کی فٹنس کا جائزہ. زمان خان، حسن علی اور احسان اللہ کے نام پر غور. عماد وسیم اور ابرار احمد کے ناموں پر بھی مشاورت. بھارت کے کلدیپ یادو ایشیا کپ کی بہترین کھلاڑی قرار. کلدیپ یادو نے 9 وکٹیں اپنے نام کی.
مانچسٹر یونائٹڈ کی پریمیئر لیگ میں شکست، برائٹن نے 3-1 سے ہرا دیا۔ بارسلونا کا لالیگا میں پنجہ، ریال بیٹس کو 5-0 سے دھول چٹا دی۔ معروف گلوکار استاد امانت علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 49 برس بیت گئے۔ فینٹیسی اور ایڈونچر سے بھرپور ہارر سیریز بومز بمز کا ٹریلر ریلیز، سیریز 13 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔ اور دی نن کا باکس آفس پر راج برقرار، فلم نے 2 ہفتوں میں 16 ارب سے زائد کا بزنس کر لیا۔ لیونارڈو ڈی کیپریو ایکشن دکھانے کے لیے تیار، فلم کلر آف دی فلاور مون 20 اکتوبر کو ریلیز ہوگی۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔ ورلڈ میں خوش آمدید، ویکلی راؤنڈ اپ سے میں ہوں وکاس کشور۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز سب سے پہلے اس خبر سے کہ دبئی میں ایک اور بڑی کرپٹو ایکسپو 20 ستمبر 2023 سے شروع ہونے جا رہی ہے، جہاں ایک الگ نوعیت کی کرپٹو کرنسی جس کی بنیاد قیمتی جواہرات کے اثاثوں پر ہوگی، دنیا کی معروف ڈائمنڈ، گولڈ اور قیمتی پتھروں کی تجارت کرنے والے کمپنی BST یہ کرنسی لانچ کرے گی۔ اس حوالے سے بلو سفائر ٹریڈنگ کے چیئرمین عظیم حاجو اور MD ڈائریکٹر فاروق عبدال اور دیگر شراکت داروں نے پریس کانفرنس میں کیا بٹ کوائن جوائن کی طرز کا بلو سفائر ٹوکن متعارف کرایا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں جیسے جیسے کشمیری نیلم کی قیمت بڑھے گی، بلو سفائر ٹوکن کی بھی قدر میں اضافہ ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین گروپ عظیم حاجو ڈاکٹر فاروق عبدال اور دیگر کا کہنا تھا کہ بلو سفائر ٹوکن اسلامی اصولوں کے مطابق ہے اور فتویٰ لینے کے بعد سے کرپٹو ایکسپو میں لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا گیا ہے قیمتی پتھروں کی دنیا میں کشمیری نیلم کا ایک الگ مقام ہے۔ بلو سفائر ٹوکن صرف ایک کرپٹو کرنسی نہیں بلکہ قیمتی پتھروں کی تجارت میں ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ کرپٹو کرنسی ایکسپو میں اس ٹوکن کو نہ صرف لانچ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کا پوری دنیا کے سامنے ڈیمو بھی پیش کیا جائے گا۔ کیسے یہ پوری دنیا کو ٹوکنائزیشن کھینچ لائے گا، اس کی وضاحت کمپنی کے بانی ڈاکٹر فاروق عبدال اور ڈاکٹر عمیر محمود اپنے منتخب تقاریر میں بھی کریں گے۔ ڈانیوب ہوم علاقے کا پہلا ہوم امپروومنٹ اور فرنیچر ریٹیلر مسرت سے اپنے مشہور گارڈن کلیکشن کا آغاز کرتا ہے۔ ڈانیوب ہوم کے ڈائریکٹر سید خبیب نے اس سال کے تھیم کے بارے میں تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا ڈانیوب ہوم مائی گارڈن 2024 کیٹالوگ کا تھیم باہر کی طرف سوچو ڈانیوب ہوم کے ساتھ ہے۔ یہ کلیکشن مختلف آؤٹ ڈور ایتھلیٹکس جیسے کلیم، ماڈرن، بوہو، ایور گرین، مونوکروم اور کنٹمپریری جیسے مختلف آؤٹ ڈور ماحولیات بنانے کے لیے مصنوع ہے۔ موضوع ڈیزائن کیا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے تاکہ ہر قسم کے آؤٹ ڈور مقامات کے لیے مناسب ہو سکے، چاہے وہ ایک دلکش فلیٹ کا بالکن ہو یا ایک وسیع ولا کے بیک یارڈ ہو۔ ہمارے ڈیزائن مختلف ایتھلیٹک منتخب کرنے والوں کی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ہر کوئی کچھ ایسا پائے جو وہ اپنی خوابوں کی گارڈن ڈیزائن کرنے کے لیے دیکھتا ہے۔ ڈانیوب ہوم کی ممتاز کلیکشن مائی گارڈن میں گارڈن کے مختلف مصنوعات شامل ہیں جیسے گزیبو اور پرگولا، بالکن سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈیزائننگ سیٹ، جھولے، پیراسولز، آؤٹ ڈور لائٹنگ اور گارڈن۔ ہر آئٹم کو اندرونی موسم کی شرائط کا سامنا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حبیب نے اور بھی زیادہ اہمیت دینے کا دعویٰ کیا ہے کہ کمپنی کی اہم ترین مقصد انسداد پسندی ہے۔ انہوں نے کہا آج کے دور میں ہمارے گاہک اپنے پردیسیوں کی پسندیدگی میں پہلے سے زیادہ اکائی پرورش کر رہے ہیں۔ ایک بڑھتی ہوئی تصنیف اور اخلاقیات طور پر مناسب تیار کیا گیا اور پیک کیے گئے مصنوعات کی جانب بڑھتی توجہ ہے، اسی لیے ہم نے اس کلیکشن میں پسندیدگی کو اساس بنایا ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں منعقدہ سعودی فوڈ ایکس انٹرنیشنل شیف مقابلوں میں 30 سے زائد مختلف ممالک کے شیف نے حصہ لیا، جبکہ پاکستان کی جانب سے واحد شیف ہنا شعیب منتخب ہوئیں، جنہوں نے 2 مختلف کیٹیگری کے مقابلے میں لائیو کوکنگ اور مسٹری باکس کوکنگ مقابلے میں دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر کے چاندی اور کانسی کے 2 تمغے جیت کر پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ ہنا شعیب نے سعودی فوڈ ایکس کوکنگ اور ہوریکا کوکنگ مقابلوں میں اپنی محنت اور لگن سے 4 تمغے جیت چکی ہیں۔ شیف ہنا شعیب کا کہنا تھا کہ ان میڈلز کو جیتنے کے لیے میری فیملی نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا اور میں یہ میڈلز اپنے ملک پاکستان کے نام کرتی ہوں۔
मेरे पास प्रोफेशनल शेफ डिग्री तो नहीं, लेकिन मेरी मेहनत और लगन से मैंने सऊदी अरब में इंटरनेशनल लेवल पर तीसरी बार ये मेडल जीते हैं। दुबई की अनोखी तरीन शादी। दुबई के एशियाई बिजनेस ग्रुप पॉपले ज्वेलर्स ने हवा में शादी का ऐलान कर दिया। 1000 से ज़ायद मेहमानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट जेट जहाज का इंतजाम कर दिया गया। दुबई के बड़े ज्वेलरी ब्रांड पॉपले ज्वेलर्स ने अपनी दख्तर की शादी की तकरीब को यादगार बनाने के लिए अनोखे इंतजाम किए। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पॉपले खानदान का कहना था कि दुबई इनका घर है, जैसे वो अपनी बेटी की शादी के मौका पर दुनिया को दुबई की मेहमान नवाजी दिखाना चाहते हैं। पॉपले ग्रुप के एमडी दलीप पॉपले का कहना है कि साल 1994 में उनकी शादी में एयर इंडिया के हवाई जहाज़ में हुई थी, जो कि दुनिया की नायाब तरीन शादी थी। अब एक मर्तबा फिर वो अपनी बेटी की शादी हवा में करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क अमरीका में मसरूफियात। वज़ीर आज़म क्लाइमेट एम्बिशन समिट में वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द अमल के मौजू पर आला सतह इजलास में शुरा से खिताब किया। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर आला सतह मुकालमे में शुरा से खिताब किया। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से मुलाकातें भी मुतवक्के होंगी। दुनिया के अमीर तरीन अफराद कितनी दौलत के मालिक हैं, फोर्ब्स ने नई फहरिस्त जारी कर दी। फोर्ब्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क सर फहरिस्त, जबकि अमेज़न और गूगल के मालिकान भी लिस्ट में शामिल हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया से मुंसलिक अफराद ज़्यादा सरमायादार हैं। दुनिया की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में पहला नाम इलॉन मस्क का है, जिसके असासों की मालियत 780 खरब रुपए से ज़ायद है। मशहूर ऑटो कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीद कर इसका नाम एक्स रखा है। बर्नार्ड आर्नो दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान के LVMH की कंपनी चेयरमैन हैं। बर्नार्ड दुनिया के दूसरे अमीर तरीन और यूरोप के सबसे अमीर तरीन शख्स हैं। इनकी मजमूई मालियत 574 खरब रुपए है। तीसरे नंबर पर ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस हैं। 59 साला जेफ बेज़ोस के पास इस वक्त कुल दौलत 473 खरब रुपए से ज़ायद है। इस फहरिस्त में चौथा नाम लैरी एल्सन का है। वो मशहूर कंपनी और रैकल के शरीक बानी है। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले लैरी एल्सन की असासों की मालियत 425 खरब रुपए है। 92 साला वॉरेन बफेट का 5वां नंबर है, जिनकी असासों की मालियत 365 खरब रुपए है। फहरिस्त में सबसे कम उम्र खरबपति लैरी पेज 341 खरब रुपए के असासों के साथ छठे नंबर पर हैं। 50 साला कंप्यूटर साइंटिस्ट गूगल और खलाई तहकीक की कंपनी के सरबराह हैं। 7वां नंबर गूगल के साबिक सदर सर्जी ब्रिन का है। इनके असासों की मालियत 328 खरब रुपए है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में 8वें नंबर पर बराजुबान बिल गेट्स का शुमार टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में होता है। बिल गेट्स की हालिया असासों की मालियत 327 खरब रुपए से ज़ायद है। फहरिस्त में 90वें नंबर पर मेटा के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग का नाम है। इनकी कुल दौलत 329 खरब रुपए है। 10वां नंबर माइक्रोसॉफ्ट के साबिक चेयरमैन स्टीव बाल्मर का है। 295 खरब रुपए के असासों के मालिक बास्केटबॉल टीम लॉस एंजल्स क्लिपर्स के मालिक भी हैं। फोर्ब्स की ताज़ा तरीन लिस्ट में टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम छाए रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।